اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون لائق احترام علماء اعزام مہمانان گرامی دور و نزدیک سے آنے والے برادران اسلام پیار و محبت اور کلیجے کے ٹکڑے اور ٹکڑیاں میرے عزیز طلباء اور طالبات، ایک کنارے مجلس کے بیٹھنے والی میری مائیں اور میری بہنیں، صرف برہیٹ جامعہ اصلاح المومنین اور کلیہ ام حبیبہ کے اراکین کے لیے نہیں بلکہ پورے علاقہ والوں کے لیے اور عمومی طور پر امت مسلمہ کے لیے آج کے دن ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ تاریخی اور خوشی کا دن ہے۔ آج کا یہ دن ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت اہم دن ہے، جس دن کے اندر سامنے بیٹھی ہوئی یہ حافظات، سامنے بیٹھی ہوئی یہ فاضلات، جو گنتی کے اعتبار سے کل ملا کر 45 ہیں، تکمیل حفظ اور تکمیل صحیح کے لیے، صحیح بخاری کے لیے تیار ہیں۔ آج ان کو تکمیل کا موقع ملا ہے، صرف ان کی نجی محنت نہیں بلکہ آپ اور ہم بھی شامل ہیں۔ آپ کے ہمارے دام درم سخن قدم، ہماری نیک دعا، نیک توجہ اور نیک خیال شامل حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین کا ہم شکریہ بلفظ الحمدللہ کہتے ہوئے آپ تمام حاضرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھائیوں، 62 سالہ زندگی کے اندر بڑی مختصر سی زندگی میں یہ آپ ایک پارٹ، ایک حصہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں، اس پر کچھ انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے، چونکہ آج کی یہ طالبات 2 حصوں پر منقسم ہیں، کچھ حافظات ہیں، بقیہ یہ فاضلات ہیں۔ یہ حافظات کلام پاک قرآن حکیم کی حافظات ہیں، جس قرآن کا اتنا بڑا اہتمام، اس اہتمام کے پیش نظر رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر لفظ نور، لفظ کتاب، لفظ فرقان
وغیرہ کے علاوہ صرف لفظ قرآن کو 68 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 68 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ اور 1 مرتبہ ذکر کرتے ہوئے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اے دنیا والو، دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤ، کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، اور دنیاوی زندگی کی رہنمائی اگر تم چاہو، آخرت کی کامیابی چاہو، تو سوائے قرآن کے اور کہیں صحیح رہنمائی نہیں ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میرے برادران اسلام، بھائیوں اور بزرگوں، میری طالبات اور میری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آج 3 حافظات قرآن ہمارے دائیں بازو دائیں کنارے یہ بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے سینوں میں اگر کھود کر نکالا جائے تو 30 پارے قرآن کے، یا یہ کہا جائے کہ 114 سورتیں قرآن کی ان کے سینے سے آپ اور ہم نکال سکتے ہیں۔ سینے کے اندر کیوں محفوظ ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں محفوظ قرآن ہو سکتا تھا، ہمارے کان کے اندر یہ محفوظ ہو سکتا تھا، ہمارے پیٹ اور پیٹھ میں یہ محفوظ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، رب العالمین نے ایک انسانی وجود اور جسم اور باڈی کے اندر صرف اور صرف اگر صلاحیت رکھی ہے قرآن کو محفوظ کرنے کی تو اس کا نام ہے سینہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر بیان فرمایا کہ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وجود کے اندر قرآن کو ہم ریکارڈ کریں گے، قرآن کو ہم محفوظ کریں گے، اور آپ کے جسم میں وہ حصہ ہے سینے کا حصہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، اب ہم اس کو جمع کریں گے، ریکارڈ کریں گے۔ اب کہاں ریکارڈ کریں گے؟ سورہ قیامہ کی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جلد ثانی کے اندر کتاب التفسیر میں، چیپٹر کا نام ہے کتاب التفسیر، کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے 17، 18، 19 ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فی صدر کا، یعنی آپ کے سینے کے اندر، آپ کے سینے کے اندر، آپ کے سینے کے اندر، یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے وقت اتنا دباؤ پڑتا تھا، یہ ہاتھ کے اوپر نہیں، پیر کے اوپر نہیں، ایک ہارٹ اٹیک والے سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو پسینہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے، جواب یہی دے گا کہ ہمارے سینے کے دباؤ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جبریل امین سے لے کر یاد کرتے تھے تو جنوری کے مہینہ میں، فروری کے مہینہ میں، اپریل اور کیا کہتے ہیں دسمبر کے مہینہ میں پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے، آپ کا کرتا بھیگ جاتا تھا، آپ کا تہبند بھیگ جاتا تھا، آپ کی چادر بھیگ جاتی تھی، اور یہ پیشانی سے پسینے ٹپکتے تھے۔ یہ قرآن اتنا وزنی قرآن ہے کہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے، قول ثقیل کہا کہ یہ بھاری، لیکن ہم آسان کر دیں گے، اور یہ دستور آج نہیں بلکہ آج سے قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بھاری ہونے کے باوجود اپنے نبی کے لیے آسان کر دیا اور کہا کہ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کرنا یہ نظام الہی ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سینے کے اندر ان 3 بچیوں کے قرآن، سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لے۔ اب اگر ہم اس وقت
پوری دنیا کے تمام قرآنی نسخوں کو اگر جلا کر کے ختم کر دیں پھر بھی قرآن ہمارا محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ آج سے پہلے ہندوستان نہیں، بیرون ہند کے مختلف جگہوں میں قرآن کو جلایا گیا تھا، لیکن ہمارے مسلمانوں نے ایک 9 سال کا نوجوان لڑکا، ایک 9 سال کا بچہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اے قرآن کے مخالفین، قرآن کے دشمن، تم کہتے ہو کہ قرآن مٹ جائے، اس 9 سالہ بچے کے سینے کو تم کھود کر کے دیکھو، 30 پارہ قرآن کا نکل کر کے آئے گا۔ قرآن یہ کبھی غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ رب العالمین نے سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ نظام الہی ہے جو قرآن سینوں کے اندر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج 1 نہیں 2 نہیں 100 اور 1000 نہیں، لاکھوں اور کروڑ نہیں، اربوں عرب کے نسخے آج پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ عرب کا نسخہ ہے، یہ انڈونیشیا کا نسخہ ہے، یہ فلاں جگہ کا نسخہ ہے، یہ دیوبند کا نسخہ ہے، تو یہ مکتبہ فہیم کا نسخہ ہے۔ قرآن کا آج یہ نسخہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ قرآن یہ دنیا سے مٹنے والا نہیں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے حفاظ کرام لڑائی کے اندر یہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ خبر آئی کہ فلاں حافظ شہید ہو گئے، فلاں حافظ شہید ہو گئے، فلاں حافظ شہید ہو گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ قرآن تیار کرو۔ چنانچہ قرآن کو تیار کیا گیا۔ بھائیو بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج اتنا وقت کم ہے کہ دل چاہنے کے باوجود ساری باتیں آج کی تیاری کے مطابق آپ کے سامنے نہیں آ سکتی ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ذکر کریں گے کہ قرآن ہی وہ چیز ہے جس چیز کو ملنے پر اتنا خوش ہونا چاہیے جتنا خوش اور کسی چیز میں ایک انسان کو نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص ایمان والے کو۔ آج ہم کو اگر 1 کلو سونا مل جائے موجودہ ریٹ کے مطابق کروڑوں کی شکل میں مقدار میں اس کی قیمت ہے۔ چاندی اگر مل جائے 1 من تو وہ بھی کیا کہتے ہیں لاکھوں لاکھ کی مقدار میں اس کی قیمت ہے۔ لیکن دنیا میں سونا چاندی یہ گاڑی باڑی تمام چیزوں کے مقابلہ میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کا نام قرآن ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم خوشی منانا چاہتے ہو تو اسی کے ذریعے سے خوشی مناؤ۔ چنانچہ حاضرین سب پڑھیں گے ایک مرتبہ الحمدللہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی اچھی چیز نہیں مل سکتی ہے، اس لیے ہم کو خوشی منانی چاہیے۔ تو قرآن کا حافظ بنانا، قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا یہ سب سے یہ اچھا کام ہے، بلکہ کوئی قرآن اگر سیکھ لیتا ہے تو وہ سب سے اچھا بنتا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک شخص کا نام گزرا ہے اور بڑا مشہور گزرا ہے۔ پیدائش 40 ہجری میں ہے۔ پیدائش کتنی ہجری میں؟ 40 ہجری میں۔ اور تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 35 ہجری میں۔ تو ایک مولانا، ایک حافظ ابو عبد الرحمن السلمی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدرسہ میں گھسے قرآن پڑھانے کے لیے، اور حجاج بن یوسف کے دور تک پڑھاتے رہے، یعنی آخری عمر تک ان کو میں آج تک جو میں قائم رہا، اور حجاج بن یوسف بھی مجھ کو ہٹا نہیں سکا۔ حجاج بن یوسف اپنے دور کے بہت بڑے ظالم گزرے ہیں یا وہ نیک گزرے ہیں، اس پر کوئی بحث نہیں ہے، لیکن وہ بڑے بڑے عہدیداروں کو ہٹاتے گئے،
अच्छे अच्छे लोगों को काटते गए, मारते गए और उनका सफाया करते गए, लेकिन जब नाम आया अबू अब्दुर्रहमान अस्सलामी का कि इनको क्या किया जाए, तो उस वक्त हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा था कि मैं इनको यहाँ से इस ओहदा से हटा नहीं सकता, क्योंकि ये हाफिज कुरान हैं और ये कुरान के मुदर्रिस हैं, कुरान इनके सीने के अंदर है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे मदीना का ज़िम्मेदार एक हाफिज कुरान को बना सकता है, तो मैं क्यों ना इनको ओहदे के ऊपर बरकरार रखूं। चुनांचे उनको बरकरार रखा। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान हाफिज़ात तैयार हैं, आपसे मेरी वसीयत और नसीहत है कि इसको बार बार पढ़िए, वरना सीने से कुरान निकल जाएगा। आप कहेंगी कि क्या मौलाना 24 घंटा पढ़ते रहें? जी नहीं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसका तरीका सिखलाया है और कहा है कि बाबुन इक़राउल कुरान मा तलफ़त कुलूबकुम, उतनी ही देर तुम कुरान फ़इज़ा इख़्तलफ़्तुम, अगर तुम देखो कि तबीयत नहीं लग रही है, फ़क़ूमू अन्हु, तुम उससे खड़े हो जाओ, तुम उससे खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब क्या बैठकर तिलावत कर रहे तो खड़े हो जाए? जी नहीं, ये उलमाए किराम जानते हैं कि कामा यकूमों के बाद अगर अन का लफ्ज़ आए तो उसका तर्जमा होता है कि उस वक्त बंद कर दो, तिलावत बंद कर दो। तिलावत ज़िंदगी भर जारी रखनी है और इसको जारी रखना ही पड़ेगा, तब जाकर कुरान सीने के अंदर महफूज रहेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो चोर की बोली उतनी ख़राब नहीं, डाकू की बोली उतनी ख़राब नहीं, एक शराबी की बोली उतनी ख़राब नहीं, एक दगाबाज की बोली उतनी ख़राब नहीं, जितनी ख़राब बोली एक हाफिज़ कुरान और हाफिज़ा की है। बोलिएगा फिर हिफ्ज़ करने का क्या मफ़हूम? अगर कोई हाफिज़ा अगर इतना बोल दे कि मैंने कुरान को याद तो किया था लेकिन भूल गया, कहा कि ये सबसे ख़राब बोली है, इससे ख़राब बोली नहीं है। बेसमा ले अहदिहिम अन यक़ूला नसीतो आयता कहता व कहता बल नुस्सिया फस्तज़किरुल कुरान, कुरान को बार बार तुम याद करो और कुरान की याद को तुम जारी रखो। अब दूसरे पार्ट में हम आएंगे। दूसरे पार्ट में इस तरह आते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो एक दो विषय, एक दो इल्म के नहीं बल्कि 54-55 इल्म के वो माहिर थे, इन्होंने चंद साल के अंदर ये अल-जामे अस-सही, इन्होंने फितना इर्जा को देखा कि अमल की कोई ज़रूरत नहीं, ज़कात मत दो पक्का मोमिन, नमाज मत पढ़ो पक्का मोमिन, तुम हज ना करो तुम पक्का मोमिन, तुम जिहाद ना करो तुम पक्का मोमिन, तुम सलाम कलाम ना करो पक्का मोमिन, सीधे जन्नत चले जाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर। आज भी ये फितना है हमारे बीच में। बहुत सारे लोगों से अगर बोला जाए कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बोले मौलाना ईमान हमारा मजबूत है कि नहीं। आपका ईमान उसमें मजबूत नहीं रहेगा। बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल ईमान के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया, बाबु मन काला इन्नल ईमान हुवल अमल, बग़ैर अमल के किसी का ईमान बरकरार नहीं रह सकता है। बल्कि ये कहा गया है कि बाबुन अस्सलातु मिनल ईमान, ईमान का एक हिस्सा और एक पार्ट है कौन न, ये नमाज है। जिहाद के बारे में अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अय्युल अमल अफजल हो या रसूल अल्लाह, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो तुमको जिहाद करना है, तुमको हज करना है, तुमको फला काम करना है, बगैर अमल के कुछ नहीं होगा। उन्हीं फितनों में से एक फितना खड़ा था, किन लोगों का? मुतज़िलियों का। इन लोगों का फितना खड़ा था कि क़यामत के दिन कोई हिसाब व किताब नहीं, अल्लाह सीधे कह देगा कि जाओ जन्नत जाओ जहन्नम। रब्बुल आलमीन ने सूरह अंबिया के अंदर बयान फरमा कि नहीं, सुन लो, हम क़यामत के दिन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को तोलने के लिए, वज़न करने के लिए,
तराजू कायम करेंगे। अगर नेकी का वज़न अगर भारी हुआ जन्नती बनोगे, अगर बदी का वज़न अगर भारी हुआ तुम जहन्नमी बनोगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक जगह नहीं 30वें पारा के अंदर, दूसरे पारा के अंदर, सूरह आराफ के अंदर और भी दूसरी सूरतों के अंदर बार बार अल्लाह ताला ने वज़न का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस आयत के टुकड़ा को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लाते हैं, बाबो कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इससे मालूम हुआ कि क़यामत के दिन तराजू कायम होगी। हमारी बदी, हमारी नेकी, हमारे आमाल ये सारे के सारे तोले जाएंगे। अभी बच्ची पढ़ रही थी कि अभी सनदिल मुत्तसिल, यानी इमाम बुखारी की हदीस तो है लेकिन इमाम बुखारी से मुलाकात नहीं है, तो उनसे इत्तिसाल करते हुए मैं इस इबारत को पढ़ रही हूँ और उन्होंने उसको महफूज कर दिया। सिर्फ उसी को ज़ाहिर करके मैं दुआया कलिमात के बाद ख़त्म करूँगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, 12 बजने वाला है। देखिए, ये बुखारी इन बच्चियों को मुझसे मिली है और मुझको शेख उबैदुल्लाह मुबारकपुरी से, उनको शेख अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी से, उनको मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी से, उनको शाह इसहाक़ से, उनको शाह अब्दुल अजीज़ से, उनको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से, उनको अबू ताहिर कुर्दी से, उनको इब्राहिम कुर्दी से, उनको अहमद कुसासी से, उनको अहमद सन्नावी से, उनको शमसुद्दीन रमली से, उनको अहमद ज़करिया अल अंसारी से और उनको अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह से, उनको इब्राहिम तन्नूखी से और उनको अबुल अब्बास हज्जार से, उनको सिराज हुसैन ज़ुबैदी से, उनको ये बुखारी मिली है अबुल हसन दाऊदी से, उनको ये बुखारी मिली है अबू मोहम्मद सरक्सी से और उनको बुखारी मिली है अबू अब्दुल्ला फिरबरी रहमहुल्लाह से और उनको बुखारी मिली थी इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन मुगीरा अल बुखारी अल जूफ़ी रहमहुल्लाह से। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं ये हदीस हमको मिली है मेरे उस्ताद अहमद इब्न अस्काब से और उनको मिली है मोहम्मद बिन फज़ैल से, उनको मिली है उमारा बिन काका से, उनको मिली है अबू ज़ुरआ से, उनको मिली है अबू हुरैरा से और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये बच्चियाँ आगे चलकर कह सकती हैं कि ये हदीसें हमको मिली हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर वास्ता गिना जाए 29वें नंबर पर ये आएंगी या इनके एतबार से अल्लाह के रसूल 29वें नंबर पर जाएंगे, क्योंकि मैं एक एतबार से 28 नंबर पर हूँ और एक नंबर पर मैं 27 नंबर पर हूँ और मैं खुद एक एतबार से 29 नंबर पर हूँ, क्योंकि बुखारी के मेरे 3 उस्ताद हैं। एक शेख अब्दुल हन्नान रहमहुल्लाह जो दिलालपुर के शेखुल हदीस ज़िंदगी भर रहे और फैज़ आम के मेरे उस्ताद शेख मुफ्ती हबीबुर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह और मेरे सबसे बड़े उस्ताद बुखारी के, अगरचे उन्होंने नहीं पढ़ाई अलबत्ता उन्होंने इजाज़त दी, साहिब मिरात शेख उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमहुल्लाह। इस एतबार से मैं एक एतबार से 27, एक एतबार से 28, एक एतबार से 29। अब सनद को सामने पेश करने के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। मीज़ान पर आने वाला ज़िक्र बहुत भारी होगा, उस सूरत में भारी होगा जो बुखारी के शुरू में है। उमर बिन खत्ताब की रवायत इन्नमल आमालु बिन नियत, अगर तुम्हारी नीयत दुरुस्त हुई तो क़यामत के दिन मीज़ान में तुम्हारा छोटा अमल भी भारी होगा। अगरचे आने वाला ज़िक्र छोटा है लेकिन मीज़ान में भारी होगा। हाज़रीन सबको ही मिल कर के हम लोग पढ़ेंगे ताकि सवाब के मुस्तहिक बने। पढ़िए आप लोग सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही
سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ چند کلمات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ باقی اللہ رب العالمین کے دربار میں آج کے بعد اللہ کے حوالے میں آپ ہیں۔ اساتذہ کرام کی نگرانی سے آپ دور ہونے والی ہیں، آپ حافظات آپ فاضلات دور ہونے والی ہیں، اس لیے تمام آنے والے مہمانان اور بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین دین و ملت سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام ان بچیوں کے حق میں، آنے والی بچیوں کے حق میں دعائے خیر کریں۔ چلیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہ العالمین پاک پروردگار عالم، ہماری یہ تلمیذات، یہ شاگردات نہ جانے دنیا کے اندر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو مولا، آج ایک تحفہ دے کر تیرے حوالے ہم لوگ کر رہے ہیں مولا کہ اے اللہ دنیا کی زندگی ایمان کی، امن کی بنا دے، صحت کی، عافیت کی بنا دے، اے اللہ عزت کی، شرافت کی بنا دے، اے اللہ تو سادگی کی زندگی بنا دے، ان کو عالمہ فاضلہ بنائے رکھیو، اے اللہ تو ان کو عاملہ بنائے رکھیو، اے اللہ تو حافظات کے حفظ کو سینے کے اندر محفوظ رکھیو، اے اللہ ہم تو دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ بچیاں رہ جائیں گے، پروردگار عالم ان کی زبان سے ہمارے لیے اللہم اغفر لہو کی دعا جاری کر دیجیے، اے اللہ اللہم اغفر لہو کی دعا جاری کر دیجیے، ان کے والدین کے حق میں، ان کے کنبہ قبیلہ کے حق میں، اے اللہ ان کے کھیش و اقارب کے حق میں، ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ اساتذہ کرام کے حق میں ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، اراکین کے حق میں تو ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، علاقہ کے امیر و غریب کے حق میں ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ پاک پروردگار عالم مولا کریم اگر کسی کو، کسی کے رشتہ کو تو نے تبدیل کر دیا ہے مولا، اے اللہ ان کے رشتہ کو اور مضبوط کر دے، اور اگر جن کا کسی کا اگر مضبوط تبدیل نہیں ہوا ہے اے اللہ تو ان کے رشتے کا انتظام کر دے، الہ العالمین پاک پروردگار عالم ماں عائشہ پوری دنیا کے لیے کافی ہے، ہماری ان بچیوں کو اپنے ملک کے لیے کافی بنا دے، اپنے صوبہ کے لیے کافی بنا دے، اپنے علاقہ گاؤں کے لیے کافی بنا دے، اپنے محلہ اور گھر کے لیے کافی بنا دے، اپنے بال بچوں کے لیے کافی بنا دے، یہ گلشن رسول، یہ چمن علم و ادب، کلیہ ام حبیبہ سے فارغ ہونے والی جتنے حافظات اور فاضلات ہیں، اے اللہ تو ان کے دلوں کو اس ادارے کے ساتھ اس طرح جوڑ دے، اس طرح مضبوط کر دے کہ ادارے والوں کے حق میں، ادارے کے حق میں یہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ آج جن لوگوں کے والدین دنیا کے اندر نہیں ہیں، قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، مولا کریم برہیٹ کے قبرستان میں
یا دنیا کے کسی بھی قبرستان میں، اے اللہ تو ان مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، بالخصوص جن کے والدین دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ان کے قبروں کو کشادہ کر دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلامذنا ولأحبائنا ولذرياتنا ولأكابرنا ولأسلافنا ولمن حق له علينا ولمن دخل بيتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين آمين آمين۔ چند کلمات کے ساتھ آخر میں ہم آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔